السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بالکل ٹھیک اور ٹھیک بھامڑ مچے ہوئے ہوتے ہیں اندر، اصل میں تو سب یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک. میں جتنے لوگوں کو دیکھتی ہوں اپنے آس پاس، چاہے وہ مارکیٹ میں ہوں، چاہے وہ میرے دفتر میں ہوں، چاہے وہ میرے رشتہ دار ہوں، نیبرز ہوں، یا کہیں بھی جاؤں میرے پاس سے کوئی برابر میں سے گزرے، تو مجھے جب آپ کے اندر بھامڑ مچا ہوا نا تو آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو دنیا کے لوگ چل پھر رہے ہیں نا ان کے اندر بھی بھامڑ ہی مچا ہوا ہوتا ہوگا. ایون بچوں کے دلوں میں بھی چھوٹے چھوٹے بھامڑ ہوتے رہتے ہیں. بھامڑ مطلب ٹورنیڈوز، طوفان، سوچوں کے، سوالوں کے، جوابوں کے، نہ پورے ہونے والے خوابوں یا خواہشوں کے، پاسٹ کے، فیوچر کے. یہ بھامبڑ ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. انسان چلتا پھرتا نا ایک بھامبڑ ہی بن جاتا ہے. مجھے نا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میری ایک دوست کی کین یو اسٹاپ اٹ پلیز، تھینک یو. تو میں نے میرا ایک دوست ہے، کلاس 6 سے ہم لوگ ساتھ ہیں نا، چھٹی جماعت سے ساتھ ہیں ہم دونوں، اور دونوں چھٹے ہوئے نمبر کے ہم لوگ اسکول میں نا کلاس کلاؤن ہوا کرتے تھے. تو اس کا مجھ سے ابھی تک رابطہ ہے. تو کبھی کبھار مہینے 2 مہینے یا 3 مہینے بعد نا ایک آدھ اس کا میسج آ جاتا ہے. کبھی ویلا بیٹھا ہوا ہو تو ہیلو ہائے کیا کر رہی ہو، کیسی ہو، ہاؤ از لائف، واٹس اپ اس طرح کر کے نا اس کے میسیجز آ جاتے ہیں. میں بھی بڑے آرام سے اس کو جواب دیتی ہوں، آل ویل، آل گڈ، ہاؤ از یور لائف، واٹس یور اسٹوری، اس طرح کر کے بس سوال جواب ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر بہرحال رابطے میں رہنے کا طریقہ ہم لوگوں کا یہ ہے. اچھا، امی کی ڈیتھ کے بعد نا اس کا مجھے رات کو امی کی ڈیتھ کے 3 یا 4 دن نا اس کو معلوم چلا. تو اس کا نا رات کو 2-2:30 بجے ایک لمبا چوڑا میسج آیا. اچھا، وہ لڑکا بڑا ایک کیریکٹر ہے، کیریکٹر ان اے سینس اس کی زندگی حادثوں سے بھری ہوئی ہے. ایموشنل حادثے، فائنینشیل حادثے، فزیکل حادثے، ہر قسم کے حادثوں سے گزر چکا ہے. اور ہی از ویل سیٹلڈ، گڈ، ہیپی گو لکی گائے، سکسیزفل منی وائز اور کریئر وائز سکسیزفل پرسن. لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا ہے وہ کسی نہ کسی ایشو میں کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہوتا ہے. اس کی زندگی میں نا اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز بڑے آتے ہیں. کچھ لوگوں کی لائف میں یا ستاروں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا ایکسیڈنٹس، ڈفرنٹ کائنڈ آف ایموشنل، فزیکل، فائنینشیل ایکسیڈنٹس. بٹ he is doing well, he is going well, he looks good, he looks happy, he is a happy person. تو اس کا نا امی کی ڈیتھ کے اوپر مجھے میسج آیا کہ نورین، تم مجھے پتا ہے کہ تم بہت کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہو. اور پڑھتی مطلب ان اے سینس کہ کوئی کتاب پڑھ لی، کوئی آرٹیکل پڑھ لیا، کوئی نوٹ پڑھ لیا، سوشل میڈیا پہ جنرلی، یا تو فیس بک پہ کوئی آرٹیکل آ گیا کہیں نہ کہیں، یوٹیوب پہ کوئی ویلاگ دیکھ لیا. مجھے کہنے لگا کہ یہ جو تم ہر وقت کافکا اور نیشچے اور ٹولسٹوئے اور ڈسٹووسکی یا خلیل جبران یا رومی، اس طرح کے لوگوں کی چیزیں جب تمہارے سامنے آئے نا اس ٹائم پر، تو ان کو اگنور کرنا. اس نے مجھے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی درد سے گزری تھی، اور ان کے لیے جنرلی ان کی تم ریڈنگ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ان کی زندگی کے درد نے، تکلیف نے، دکھوں نے زندہ رکھا، اور ان دکھوں میں وہ جی رہے تھے اور اسی کو وہ زندگی سمجھتے تھے، اور اسی کو وہ الفاظوں میں پروتے گئے، جن کو ہم بہت بڑے فلاسفرز کہتے ہیں، مانتے ہیں، پڑھتے ہیں. ان کی باتیں دل کو لگتی بھی ہیں. تو کہنے لگا کہ کچھ دن کے لیے نا ان کے قول اور اقوال نا بھول جاؤ، ٹھیک ہے، اور اپنے دماغ میں صرف ایک قول یاد رکھنا، دس ٹو شیل پاس. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، دس ٹو شیل پاس. باقی سب کے اقوال زرین تم بھول جاؤ کہ زندگی یہ ہے، زندگی وہ ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے فلاسفرز گزرے ہیں، بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، بڑے بڑے رائٹرز گزرے ہیں، ناولسٹ گزرے ہیں، اسٹوری ٹیلرز گزرے ہیں، جنہوں نے نا دکھ کو بہت گلوریفائی کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اور ان لوگوں نے پھر ان کے دکھوں کو اپنی لائف سے، اپنے دکھوں سے ریلیٹ کیا ہے اور ری لیو کیا ہے. اٹس جسٹ لائک
you're reading something and you just start scratching the wound you have forgotten. آپ اپنے زخم کو بار بار کریدتے ہیں. ایسے لوگوں کی کوئی دکھی داستان, دکھی کہاوت, دکھی کال اور دکھی موڈ ان کا, جس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا, یقیناً ان کی زندگی دردناک اتنی گزری ہوگی کہ ان کو سب کچھ لفظوں میں پرونا پڑ گیا, اور وہ ان کی تحریریں اتنی کامیاب اور اتنی ہٹ ہو گئیں اور اتنی ریلیٹیبل ہو گئیں دنیا سے. لوگ جنرلی, انسان جو ہے نا وہ پین نہیں بھولتا, چاہے وہ بچپن کا دکھ ہو, ٹراماز نہیں بھولتا. بچپن کے ٹراماز ہوں, جوانی کے ٹراماز ہوں, لڑکپن کے ہوں یا مڈل ایج کے ہوں, یا کوئی بھی انسان جنرلی 3 ٹراماز سے گزرتا ہے. ایک ایموشنل ٹراما, ایک فائنینشیل ٹراما اور ایک فزیکل ٹراما. تو یہ وہ ٹراماز ہیں جو انسان کو ہلا کے رکھتے تھے. اس نے مجھے کہا کہ اس وقت تم نا صرف ایک سینگ کو رٹ لو, اس کا چینٹ شروع کر دو, اس کو نا بار بار بولا کرو, دس ٹو شیل پاس, دس ٹو شیل پاس. میں نے اس کو بولا کہ ذیشان, امی میرا فلیش اینڈ بلڈ تھی, میں ان کا فلیش اینڈ بلڈ تھی. ہاؤ کین آئی فارگیٹ مائی mother's passing? How can I forget the memory? How can I erase it? And how can I just move on? How can I say that this too shall pass? She's gone. She has passed away. My mother, my flesh and blood has passed away. تو اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ نورین, جو پاسٹ میں میموریز تمہاری گزری ہوں گی نا, مجھے معلوم ہے ایک جنرل ہیومن مائنڈ سے تم نے انہی میموریز کو ابھی کیچ کیا ہوا ہوگا, یا گرپ کیا ہوا ہوگا, یا ریوائیو کر رہی ہوگی, یا بار بار ریوائنڈ کر رہی ہوگی, جو چیزیں تم شاید نہیں کر سکی, یا جو چیزیں تم ان کے لیے کرنا چاہتی تھی, یا جو تمہیں فیل ہوتا ہے کہ یہاں میں نے زیادتی کر دی اپنی ماں کے ساتھ, یہاں میں نے اس کو اگنور کر دیا, یہاں میں نے نہیں سنا, یہاں پر میں اپنی ماں کے لیے موجود نہیں تھی. تم بہت سی جگہوں پر اپنی ماں کے لیے موجود تھی. تم نے بہت سی جگہوں پر اپنی ماں کی زندگی میں روشنی لے کر آئی, جس کا شاید تمہاری ماں کو اندازہ ہوگا, تمہیں نہیں اندازہ ہوگا. میں نے اس کی بات سوچی, پھر میں نے یہ سوچا کہ ہاں ویسے یہ بات تو ہے, میری ماں بھی یہی بولتی تھی کہ اس نے اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کیا. ایکچولی یہ جو فلیش اینڈ بلڈ والے ہمارے رشتے ہوتے ہیں نا, 2 رشتے بیسکلی, ٹورڈز آر چلڈرن جو ہماری اولاد ہوتی ہے, اور ٹورڈز آر پیرنٹس. یہ ہمارے ساتھ, یہ جو ہمارا فلیش اینڈ بلڈ ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے جتنا بھی کیا ہے نا ان کے لیے کم کیا ہے. ہمیں ان کے ساتھ نا ریگریٹس زیادہ یاد رہتے ہیں کہ کاش میں یہ اس وقت یہ کر دیتی, کاش میں اس وقت یہ سن لیتی, کاش میں اس وقت یہ بات کر دیتی. یہ بات ہے. اور ہم اچھی پتہ نہیں کیوں ہیومن نیچر کے اندر پین کے ساتھ جینا, پین کو ریوائیو رکھنا, پین کے ساتھ گرو کرنا, پین کو سیلیبریٹ کرنا, یہ پتہ نہیں کیوں لوگوں کی گھٹی میں آیا ہوا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ہم انسانوں کی گھٹی میں یہ چیز لٹریچر لے کر آئی ہے. لٹریچر, پوئٹری, فلاسفی, موویز, لیجنڈس, کتابیں, یہ چیزیں لے کر آئی ہیں. تھیٹر, جس میں دکھ اور تکلیف کو الیبریٹ کیا جاتا ہے, پھر ہم اس کو اس سے اپنی لائف کو, اپنے دکھوں کو, اپنے ایکسپیرینسز کو اس سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں آج کل اس کو اگر میں سیاسی رنگ دوں نا, کیونکہ آپ لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ سیاسی ضرور سننا چاہیں گے, کوئی نہ کوئی سیاسی بات ضرور سننا چاہیں گے, کیونکہ ہر وقت ہمارا ایک پیر دفتر میں اور ایک پیر پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے, اور ان سیاستدانوں کے درمیان ہم ہر وقت گھوم رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, آن کیمرہ, آف کیمرہ. میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں, پی ٹی آئی کے ایم این اے سے بھی بہت بات کرتی ہوں آف کیمرہ, کیونکہ روز کوئی نہ کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے, روز یہ موجود ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں, ہر وقت یہ لوگ موجود ہوتے ہیں, ہم بھی موجود ہوتے ہیں, تو اچھی ہم لوگوں کی بات چیت ہو جاتی ہے. اور یہ فرینکلی بات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. جب ان کو بتایا جائے کہ ہم آپ کو کوٹ نہیں کریں گے, یا ہم ذرائع بول دیں گے, یا یہ بات ہم بتائیں گے ہی نہیں, تو جنرلی میری پی ٹی آئی کے ایم این اے سے آج کل جتنی بات ہوئی ابھی ریسنٹلی, تو میں نے ان سے بار بار اس بات کے بارے میں پوچھا
کہ آپ کی یہ جو تحریک ہے، احتجاجی تحریک ہے، یہ کب شروع ہو رہی ہے؟ کیونکہ خان صاحب بار بار انسسٹ کر رہے ہیں، آپ کا ووٹر سپورٹرز باہر نکلنے کے لیے بے چین بیٹھا ہے، ایک طرح سے اپنے لیڈر کے لیے اس کو باہر نکالنے کے لیے قیدی، ان کا جو سلوگن ہے کہ ہم نے قیدی نمبر 804 کو باہر نکالنا ہے، خان کو باہر نکالنا ہے، خان کو باہر لے کر آنا ہے، تو وہ اس کے لیے بہت چارجڈ بیٹھا ہے، لیکن اس کو ان لوگوں کو کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی، ان کو کوئی رہنما، کوئی گائیڈ لائن، کوئی پلان، کچھ بھی ان کو نظر نہیں آ رہا، تو وہ اسکیٹرڈ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ایک سپورٹر ہیں، بار بار وہ اپنے ویڈیوز میں لگا رہی ہیں کہ وہ کیمپین کر رہی ہیں 5 اگست کے لیے، 5 اگست کے لیے نکلنا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی شور چل رہا ہے. دوسری طرف پٹواری ہیں اور پی ایم ایل این کے سپورٹرز ہیں، تو وہ اب ان کی تو آج کل پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے پی ایم ایل این کا، اور سپورٹرز کا تو نہیں. سپورٹرز تو آج کل ان کے مایوس نظر آ رہے ہیں کہ جس قسم کی جو اکنامک پالیسیز وہ لے کر آئے ہیں ورکنگ کلاس کے لیے، اور جو تکلیف کا باعث ہے اس ورکنگ کلاس کے لیے، جس سے ٹیکس کھینچنا بڑا آسان ہے، جس سے آپ کا ریونیو بڑھانا، حکومت کا ریونیو بڑھانا بڑا آسان ہے. تو وہ بھی اس وقت ویسے کافی ناراض بیٹھے ہیں. بہرحال اس وقت ان کی حکومت ہے، بہت سے لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں اپنی حکومت کو، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب اقتدار میں واپس آ جائیں یا پی ٹی آئی اقتدار میں واپس آ جائے. بہرحال اس وقت وہ تخت پر ہیں، اور خان صاحب کے ووٹرز اور سپورٹرز اور خود خان صاحب اس وقت تختے پر ہیں. تو کہنا میرا یہ تھا، جو پاکستان کی تاریخ ہے، جو کہ لوپ پر لگی رہتی ہے، بار بار ریوائیو کر کے اسی سرکل میں ہم واپس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. نواز شریف 10 سال ایگزائل میں رہے، بے نظیر ایگزائل میں رہی، لیکن وہ واپس آئے، اقتدار میں واپس آئے. تو کچھ پتہ نہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ بات میں پی ایم ایل این کے سپورٹرز کو بھی کہہ رہی ہوں، پیپلز پارٹی کے سپورٹرز کو بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ بات یاد رکھیے گا، پاکستان کی جو تاریخ ہے دس ٹو شیل پاس والی ہے. اٹس اوکے، اٹس فائن، لیو اٹ. تو دس ٹو شیل پاس، یہ جو ہے نا، یہ آپ پی ٹی آئی کا فالوور بھی یاد رکھیں، خان صاحب بھی یاد رکھیں، نون لیگ کے فالوورز، سپورٹرز، رہنما، وہ بھی یاد رکھیں کہ دس ٹو شیل پاس. تو کل پاکستان کی تاریخ یا پاکستان کی سیاست کون سا پلٹا کھائے اور کون سا رخ اختیار کرے، جس قسم کی خبریں فی الحال سننے میں آ رہی ہیں. ابھی تو سب کچھ اچھا چل رہا ہے. ایون یہ کہ میری تین ایم این ایز سے میری بات ہوئی، اور تینوں ایم این ایز کا کہنا تھا، میں نے جب کہا کہ کے پی کے میں آپ کی حکومت جانے والی ہے یا اس کے خلاف کچھ بغاوت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب ان لوگوں کو ہم سے، یعنی کہ ان لوگوں کو ہم سے کوئی مسئلہ ہے نہیں، تو ہماری حکومت کیوں جائے گی. اسی لیے ابھی فی الحال یہ سیٹ اپ اور یہ جو رجیم ہے وہ بڑا سموتھلی چل رہا ہے اور ملا کے چل رہا ہے، جس میں پی ٹی آئی والے لیڈران بھی شامل ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما بھی شامل ہیں، چاہے خان صاحب چاہیں یا نہ چاہیں، اور حکومت کے لوگ تو شامل ہیں ہی. لیکن مایوسی گناہ ہے، اور بہت زیادہ اچھلنا اور بہت زیادہ اترانا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ اترانے والی بات میں نے ان لوگوں کو کہی جن کے لیڈران اس وقت حکومت میں ہیں، جو لیڈران اس وقت حکومت میں ہیں، اور مایوسی گناہ ہے میں نے ان کو بولا جو اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو، اپنے لیڈر کو عوام میں واپس لانے کے لیے، واپس تخت پہ لانے کے لیے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، دس ٹو شیل پاس. باقی چیزیں آپ یاد رکھیں نہ رکھیں، اس کال کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دس ٹو شیل پاس. بس آج کے لیے مجھے اتنا ہی کہنا تھا. اس چیز کو اپنی پرسنل زندگی میں بھی اپلائی کریں، دس ٹو شیل پاس. باقی کوئی کال آپ کو اچھا لگے نہ لگے، دکھی کال، دکھی باتیں، مایوس کن باتیں، مایوس کن کہانیاں، مایوس کن کال، دکھ دینے والی باتیں، وہ اگر آپ دکھ دینے والی شاعری، ناولز آپ کو شاید اچھے لگیں، آپ کہیں نہ کہیں اپنی لائف سے اس کو ریلیٹ کریں، لیکن ایک کال جو ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے، دس ٹو شیل پاس. چینج از دا اونلی کانسٹنٹ. آج کے لیے مجھے اتنا ہی کہنا تھا، اور کل پھر ملاقات ہوتی ہے. روزانہ آپ کو میرا ایک ویلاگ ضرور ملے گا. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری بات اچھی لگی تو.